اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی. وہی بات بعد میں پھر جو نئے وزیر خزانہ ہے شوکت ترین صاحب وہ بھی اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ جو آنے والے بجٹ کا جو سیشن ہے اس کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایکچولی مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی کیا ہے؟ وہ کیا چارٹر آف اکانومی پر اب حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار؟ اور مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کیا ہے بجٹ سیشن کے حوالے سے؟ اور اس پر آج ہم بات کریں گے جناب شاہد حقان عباسی صاحب سے. شاہد صاحب، آپ کو یاد ہوگا وہ جو تقریر تھی شہباز شریف صاحب کی، اس کے بعد پھر شوکت ترین صاحب نے بھی کہا کہ جی میں ٹیمپریچر کم کرنے کی کوشش کروں گا، میں چارٹر آف اکانومی پہ سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا. مسلم لیگ نون ابھی تک اس چارٹر آف اکانومی کی آفر پہ قائم ہے یا نہیں قائم؟ جی یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. ہم آج بھی قائم ہیں، اس کے بعد بھی قائم ہیں. لیکن بات کرنے کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو گالی دے کر کہیں گے آؤ بات کرو تو پھر وہ نہیں آتا. اس لیے آپ اسمبلی کو چلائیں، اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہو. ابصار عالم صاحب کا آپ کو پتہ ہے گولی لگی، کچھ آج تک پتہ نہیں چلا. ہم نے تحریک جمع کرائی کہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو، اس پر حقائق پتہ چلیں. وہ ڈیبیٹ ہونا دور کی بات ہے، ایڈمٹ ہی نہیں ہوا وہ ریزولوشن. اچھا، آج تک اس قومی اسمبلی میں کوئی ایڈجرنمنٹ موشن جس کے ذریعے عوام کی تکلیف یا کسی اہم مسئلے پر بات کی جاتی ہے ایڈمٹ نہیں ہوا. کسی پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتا. اب اسد طور پر حملہ ہو گیا. جی اسد طور پر حملہ ہو گیا. دیکھیں یہ اگر آپ قومی اسمبلی میں یہ بات نہیں ہوگی، ان معاملات کو نہیں اٹھائیں گے، پھر یہ چیزیں ہوں گی. اور یہ بہت یعنی ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے جو شاید ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. ماشاءاللہ حکومتوں میں یہ کام نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں فریڈم نیٹ ورک کی ایک رپورٹ آئی اور اس نے یہ کہا کہ اسلام آباد جو ہے وہ پورے پاکستان میں صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک جگہ ہے کیونکہ یہ نامعلوم افراد کے کنٹرول میں جا چکا ہے. جی صرف وہ نہیں ہے، ای یو نے جو آپ کے خلاف ووٹ آیا ہے اس میں ایک بڑی وجہ صحافت کی آزادی کی ہے. جو صحافی محفوظ نہیں ہے انہوں نے نام لے کر کہا ہے. یہ بڑی تشویشناک باتیں جس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سر عام لایا جائے، پبلک ڈیبیٹ ہو سکے تاکہ ہم کہہ سکیں دنیا کو کہ قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی ہے اس مسئلے پر. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا آپس میں ایک معاملہ چل رہا ہے تو اس میں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بجٹ سیشن میں اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں اپوزیشن کی پارٹیوں کو. تو ایک طرف آپ قومی اسمبلی میں اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں آپ پیپلز پارٹی کو واپس لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایشوز آتے ہیں، وہاں پر بلز آتے ہیں، قومی ایشوز آتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر بات ہوتی ہے. پی ڈی ایم ایک تحریک ہے، اس کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک کے معاملات کو، ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کیا جائے. اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی نے ایک فیصلہ ہوا پی ڈی ایم کا، اس کو توڑا، اس اعتماد کو توڑا. ان سے وضاحت طلب کی گئی، انہوں نے اس کے بعد پریس اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور پریس کے ذریعے کہا کہ جی ہم اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی خدا حافظ. مولانا صاحب نے کہا کہ آپ نظر ثانی کر لیں اپنے فیصلے پر. یہ ساری بات ہے. اعتماد کو ان دو پارٹیوں نے توڑا ہے. اعتماد یہ بحال کر سکتے ہیں تو جماعت پی ڈی ایم کی تحریک میں آ سکتے ہیں، ورنہ وہ اسمبلی کے اندر بھی موجود ہے، اسمبلی کے باہر بھی اپنا راستے اپنا لیں. یہ کوئی مشکل نہیں ہو جائے گا کہ پی ڈی ایم میں وہ نہیں آئیں گے اور قومی اسمبلی میں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ آپ کی اور شہباز شریف صاحب کی پالیسی میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی فرق نہیں ہے. شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، پی ڈی ایم میں وہی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور جو لیڈر اپوزیشن بھی ہیں وہاں پر وہ پوری اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہیں قومی اسمبلی میں. تو وہ نمائندگی کریں گے، بجٹ سیشن میں بھی کریں گے، اس کے علاوہ بھی کریں گے. لیکن جہاں تک پی ڈی ایم کا معاملہ ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. پی ڈی ایم کے اندر انہوں نے ایک بڑے واضح فیصلے کو جس کا وہ حصہ تھے، اعتماد کو توڑا ہے. اور جو بنیادی بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا کہ ہم یہ سودے نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے جا کے ڈیلز نہیں کریں گے، اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. لیکن آج بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ بات کی، ذرا سنیں بلاول صاحب نے کیا کہا. قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب ہے اور صدر مسلم لیگ شہباز شریف صاحب ہے. تو جو شہباز شریف صاحب کہے گا ہم اس کو اور اس کا بیانیہ کو اور اس کا موقف کو مسلم لیگ کی
पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे. तो कहने का मतलब यह है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी या मरीम नवाज कहेगी उसको हम मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी नहीं समझेंगे. ये उनकी राय है. शाहिद अब्बासी जब बात करता है तो पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से बात करता है पीडीएम के मामले पर. हाँ, तो उसमें मौलाना साहब सदर हैं, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, और शहबाज साहब पीडीएम के मेंबर हैं. 8 मेंबर हैं इस वक्त. तो उनके फैसलों की नुमाइंदगी मैं करता हूँ. तो पीडीएम के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का फैसला भी यही है कि जब तक एतमाद को बहाल नहीं करेंगे उनकी जगह पीडीएम के अंदर नहीं है. ये बात बिलावल साहब को समझ लेनी चाहिए. आप ये कह रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब की भी यही पॉलिसी है? बिल्कुल यही पॉलिसी है. आपकी उनसे बात पीडीएम हुई? के हवाले से 150%, 200% यही पॉलिसी है. आपकी बात हुई है उनसे? जी, हमारी बातचीत होती रहती है. वैसे मेरी भी हुई थी. जी वो वही कह रहे थे जो आप कह रहे हैं. जी, तो बस वो आप बिलावल साहब को बता दें, उनको शायद पता नहीं, मैं मुझे बताने की क्या जरूरत है. मेरी उनसे यही बात हुई थी. वो कह रहे थे मैंने तो ये जो डिनर किया था इसमें मैंने जो कौमी असम्बली की अपोजिशन है इसको इकट्ठा जी, किया. उसमें उन्होंने सेनेट भी बुला लिया, उससे इबाहम पैदा हुआ. लेकिन आपको ये लगता नहीं है कि फर्ज करें आपके और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कोई इख्तलाफ राय नहीं है? इख्तिलाफ राय हो नहीं सकता, वो मेरी पार्टी के सदर हैं. अरे नहीं, लेकिन मीडिया में एक ऐसा तासुर है कि नहीं उनकी लाइन कुछ और है, आपकी लाइन कुछ और है. ये माल बिकता ज्यादा है ना जी. ये माल मैं ये कहूँ कि हमारी कोई इख्तलाफ नहीं है, ये माल नहीं बिकता. आप इख्तलाफ की बातें करेंगे तो सब उस पर चल पड़ते हैं. अच्छा, अब आपकी और जो पीपल्स पार्टी की लड़ाई है, इस लड़ाई का फायदा तो हुकूमत को हमारी कोई लड़ाई नहीं है. कोई लड़ाई नहीं. बिल्कुल लड़ाई नहीं है. कौमी असम्बली में आए, डिबेट करें, इश्यूज पर बात करें. सेनेट में हमारी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी है जो 8 जमातों की है, आकर उनसे बात कर लें इश्यूज पर. हाँ, जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है उसका फैसला बड़ा ही वाजे है कि आपने एतमाद को तोड़ा, एतमाद को बहाल करें और तशरीफ़ ले आए. अगर इतने छोटे मसले पर हम आप पर एतमाद नहीं कर सकते, आप वहाँ पर सौदा कर लेंगे, तो कल जो पीडीएम का इतना बड़ा बयानिया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, आप उस पर कायम रह सकते हैं? मेरा सवाल तो ये है. ये जो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट एक इशू है, एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, उसका ताल्लुक भी शहबाज शरीफ साहब से जोड़ा जाता है. जैसे कि आज चौधरी निसार अली खान साहब ने पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ ले लिया है. अब उसमें वजाहत हो चुकी है कि जी चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था, उनका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं. लेकिन क्योंकि उनका एक ताल्लुक वास्ता रहा है शहबाज साहब से जो किसी से ढका छुपा नहीं है, तो लोग अब बार बार पूछेंगे कि जब MPA बन गए हैं तो मुस्लिम लीग नून में कोई उनकी वापसी हो सकती है? देखिए, ये इस बात का इजहार पहले निसार साहब खुद करें कि जी मैं नून लीग में आना चाहता हूँ वापस, क्योंकि जमात उन्होंने छोड़ दी, जमात ने उनको नहीं छोड़ा. आपने उनको जाने से रोका था? मैंने एज अ प्राइम मिनिस्टर मेरी बातचीत उनसे होती रही है. वो पब्लिक सरेआम नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये था कि पार्टी के बहुत सीनियर मेंबर हैं और जमात के साथ चलेंगे. लेकिन 3 साल से जब जमात मुश्किल में थी, आज भी अपोजिशन में है, बहुत सी हर किस्म के दबाव हैं, लेकिन उन्होंने कुछ जमात के ना किसी मामले में शामिल हुए, ना किसी और बात में उन्होंने उसके मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया. अब उन्होंने हल्फ ले लिया है, वो आज़ाद हैसियत से पंजाब असम्बली के रुकन है. अब वो अपनी अपोजिशन करें या हुकूमत का साथ दें, ये उनका फैसला है. नून लीग जो है उनके साथ नहीं खड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं. नून लीग को उनके साथ खड़ा होना है. वो एक शख्स हैं, आज़ाद हैं. नून लीग के 150 से ज़्यादा MPA हैं. अच्छा, तो आम तौर पर एक आदमी 150 के साथ खड़ा होता है, 150 के साथ खड़े तो नहीं. अगर वो चाहें तो वो नून लीग के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन नून लीग को कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ जाकर खड़े होने की? नहीं, अगर जी बिल्कुल नहीं है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है. अगर निसार साहब जमात में आना चाहते हैं तो जमात के सदर से रजू कर सकते हैं. उसके बाद जमात के अंदर मुशावरत होगी कि क्या उनके लिए जगह है या नहीं है. चलें, ये भी मुझे पता है कि उन्होंने कोई रब्ता नहीं करना आपकी पार्टी के सदर से, तो बस फिर तो मामला खत्म. मामला खत्म. चलो, ये भी एक बात क्लियर ना, हो गई. एक शख्स आता ही ना, 2 चीज़ें आज क्लियर हो गई हैं जी. एक तो आपका और शहबाज शरीफ साहब का कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल और हो नहीं सकता. और दूसरा नून लीग और चौधरी निसार ने आपस में फिलहाल नहीं मिलना. जी, ये फैसला निसार साहब ही कर सकते हैं कि वो शामिल होना चाहते हैं. आप कह रहे हैं ना कि वो चौधरी निसार अली खान साहब नवाज शरीफ को फोन करें? नहीं, शहबाज साहब सदर है, उनसे रब्ता कर लें कि अच्छा, शहबाज साहब में भी बात हो सकती है. जी, वो रब्ता करेंगे, फिर मुशावरत होगी जमात में
چلیں یہ پھر اس کا مطلب ہے کچھ تھوڑا سا راستہ دروازہ آپ نے کھول دیا. دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں لیکن مشاورت کے بعد یہ فیصلے ہوتے ہیں. اچھا میں نے ایک وقفہ لینا ہے, میں وقفہ لیتا ہوں پھر میں دروازہ دوبارہ کھولتا ہوں. شاہد حقان بھائی صاحب, کل سینٹ میں مشاہد حسین صاحب نے ایک تقریر کی, وہ بھی آپ کی پارٹی کے سینیٹر ہیں. انہوں نے کچھ ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعاون ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں کون سے ایشوز ہیں جس پہ حکومت اور اپوزیشن میں تعاون ہو سکتا ہے؟ اگر ملک کے معاملات ہیں تو ہر بات پر تعاون ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کشمیر پہ ہو سکتا ہے, فلسطین پہ ہو سکتا ہے, نیوکلیر پروگرام پہ ہو سکتا ہے, اور بھی کوئی معاملات ہیں. حکومت اپنا موقف لائے نا, ہاں ہر معاملے پر ہوتا ہے, ہوتا رہا ہے ماضی میں. یہ تو پہلی حکومت ہے جو جب تعاون کی بات خود چھیڑتی ہے اور پھر این آر او کے دعوے کرتی ہے. تو میرا تو حکومت پہ اعتماد جیسے نہیں ہے. وہ آج کل ایک تاثر ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو این آر او مل گیا. این آر او دے دے اگر وہ دے سکتے ہیں ان کو. تو وہ علی ظفر صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے نا کہ اس میں جہانگیر ترین صاحب کو بے گناہ قرار دے دیا ہے, تو اس رپورٹ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ این آر او ہے. تو جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے, وہ جو چینی مہنگی ہوئی ہے, چینی مہنگی نہیں ہوئی. ایف آئی اے کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ چینی کے مہنگے ہونے میں جہانگیر ترین کا قصور نہیں ہے. قصور کس کا ہے؟ قصور کابینہ کا ہے. اچھا, صوبائی جس نے فیصلہ کیا, نہیں وفاقی کابینہ, ای سی سی نے فیصلہ کیا چینی کی ایکسپورٹ کا, جبکہ چینی ملک میں سرپلس نہیں تھی. اس فیصلے کی تائید وفاقی کابینہ نے کی. چینی کی قیمت پہلے دن سے بڑھنی شروع ہو گئی. انہوں نے کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں لیا کہ چینی کی قیمت کو روکا جا سکے, اور اس کے بعد پھر 1 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دی. یہ کرپٹ پریکٹس ہے, یہ کرپشن ہے ای سی سی کی اور کابینہ کی. اس کا فائدہ شوگر مل اونرز نے اٹھایا, کیونکہ جب بھی ایک مارکیٹ میں ایک چیز کی سپلائی کم ہو اور ڈیمانڈ زیادہ ہو, اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ مارکیٹ کے اصول ہیں. جہانگیر ترین صاحب شوگر مل کے مالک ہیں, انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے. سب شوگر مل کے مالکان نے فائدہ اٹھایا. اچھا, اب ایک اور بھی تو ایشو ہے نا. اب پچھلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جرنلسٹ پروٹیکشن بل کا ایک مسودہ قانون پیش ہوا تھا. اس پر اپوزیشن جو ہے وہ کوئی تعاون کرے گی حکومت کے ساتھ؟ جی, جب آپ کمیٹی میں بھیجیں, وہاں پر ایک آبجیکٹیو ڈیبیٹ ہو, یہی طریقہ ہوتا ہے. آپ سارا دن بیٹھیں, 2 دن بیٹھیں, ہفتہ بیٹھیں, مہینہ بیٹھیں, ڈیبیٹ کریں, اس کو بہتر بنائیں, اور پھر اس کو قومی اسمبلی. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ایشوز پہ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے مسودہ قانون پیش کیا, وہ پاس ہو گیا اسمبلی میں. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جب آپ زبردستی کریں گے, اسمبلی میں ڈیبیٹ کو روکیں گے, بات نہیں کرنے دیں گے, بلز کو بلڈوز کریں گے, جیسے کہ ابھی یہ ایم ٹی آئی کا پیمز کا جو بل تھا میڈیکل انسٹیٹیوشن والا, اس کو بلڈوز کیا گیا. بھائی آپ بات سن تو لیں, پریس وہاں بیٹھی ہوتی ہے, اس کی ویڈیوز موجود ہیں, جس طرح وہاں پر بیہیویئر تھا چیئرمین کا اور حکومت کے ممبران کا. اچھا, اب آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی کر رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں, کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. آج انہوں نے لیا میں انصاف صحت سہولت کارڈ کا افتتاح کیا, یہ تو اچھا کام کر رہے ہیں وہ. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. نہیں ہے جی, یہ پاکستان پی ایم ایل این نے شروع کیا تھا. یہ کے پی کے اندر انہوں نے کہا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم اپنا شروع کر دیں گے, وہاں پہ اپنا شروع کر لیں. وہ احساس پروگرام کے بارے میں پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ ہم نے شروع کیا تھا. یہ وہی ہے. یہ اس کی اگر بنیاد آپ نے دیکھنی ہے نا, وہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالی تھی. اچھا, جب وہ فائنانس منسٹر تھے کولیشن گورنمنٹ کے. ٹھیک ہے. اس کا نام تھا پاکستان انکم سپورٹ پروگرام. ٹھیک ہے. وہاں پر اصرار کیا پیپلز پارٹی نے, یہ بیس پر رکھ لیں بھی, آپ خوش ہو جائیں. ہمارے پورے عرصے میں یہ بیس بھی چلتا رہا. میرا خیال جب ہم نے لیا تھا تو شاید یہ 60 ارب تھا یا 80 ارب تھا, اور چھوڑا تھا تو 140 ارب تھا. ٹھیک ہے. اس کو بڑھایا گیا. اب اس کا نام آپ عمران خان کارڈ رکھ دیں, کوئی بات نہیں. یہ صحت سہولت کارڈ بھی آپ کی گورنمنٹ نے جی, شروع یہ کیا وہی تھا. جی جی, یہ تو اگر عمران خان آپ کی پالیسیاں آگے بڑھا رہے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو پھر تنقید کس بات کی ہے؟ افتتاح کس چیزوں کا کر رہے ہیں؟ وہ افتتاح کر ہر رہے ہیں. روز یہ لاکھوں کارڈ بانٹے جا چکے تھے, تو لاکھوں دفعہ افتتاح نہیں ہوا. آپ بڑھائیں گے اس کو, بہت اچھی بات ہے. یہ چیزیں بہتر ہیں اور یہ شروع ہو چکی ہیں. لیکن یہ کہنا جی میں نے شروع کیا ہے, وہ آپ نے کلپ دیکھا ہوگا, ایک خاتون نے کہا جی یہ تو بے نظیر والا بیسٹ پروگرام ہے جو آپ
تو وہ خاتون جو ساتھ تھی نشتر صاحبہ انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا. چلے آپ نے ٹھیک کر دیا مبارک ہو. اچھا چلیں شاہد حقان بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے شاہد حقان کی گفتگو سنی. ہمیں امید ہے کہ کچھ دنوں میں جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے قومی اسمبلی میں واپس آئے گا اور حکومت اور اپوزیشن مل کر اسے منظور بھی کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.